ان کے پاس مجھے مارنے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. میں مرنے سے نہیں ڈرتا اور میں مرنے کو ہی ترجیح دوں گا. یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے الفاظ ہیں. پورے اقتدار کا حوث نہیں تھا. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ لڑو گے مرو گے. غلاموں کو کبھی قبول نہیں کرنا. السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذرا سوچیے. ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی گراف میں ایک آرٹیکل لکھا جیل سے. اس آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے لکھا کہ 2 سال پہلے میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس طریقے عدم اعتماد لایا گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنائی گئی. اس کے بعد میری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ نبھایا. مجھ سے پارٹی کا جو نشان ہے وہ چھینا گیا. اس کے علاوہ ظلم و تشدد کیا گیا. لیکن پھر بھی وہ لوگ وہ چیز حاصل نہیں کر سکے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ 8 فروری کو الیکشنز ہوئے، لوگوں نے مجھے بے شمار ووٹ دیے اور اس کے بعد جو پبلک مینڈیٹ تھا انہوں نے اس کو بھی چھیننے کی کوشش کی، دھاندلی کرنے کی بھی کوشش کی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری کے الیکشنز ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو 9 مئی کا بیانیہ حکومت نے بنایا تھا اس کو مسترد کر دیا ہے عوام نے. اور عوام اس وقت تنقید کر رہی ہے اور یہ پاکستان کی جو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا الزام جائے گا جنرل عاصم منیر پر. دیکھیں ناظرین، عمران خان یہ وہ واحد پرائم منسٹر نہیں ہے پاکستان کے جس کو قید ہوئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ ابھی جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے. اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو شہید حسین سہروردی جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ان کو بھی قید کیا گیا اور ان پر یہ چارج لگایا گیا کہ انہوں نے کیا کیا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ دیا. لیکن ان کا جو ایکچوئل کرائم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایوب خان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. اس کے بعد ہم ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھتے ہیں، بے نظیر بھٹو کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کے اور پالیٹیشینز ہیں جن کو قید کیا گیا اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے ان کے ساتھ وہ والا برتاؤ کیا جو آج ہم عمران خان کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ تو اس لمٹ یہاں تک بھی کراس ہوئی کہ ہمارے پولیٹیشینز کو مارا بھی گیا اور ابھی تک حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کو مارا کس نے ہے. جس طرح بے نظیر کا کیس دیکھ لیں، ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ان کو مارا کس نے ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہے جس طریقے کا ہم عمران خان کا دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بھٹو کا بھی دیکھتے ہیں تو ان کا بھی اسی طریقے سے ان کو جیل میں بند کیا گیا اور ہم بہت زیادہ سملیرٹیز دیکھتے ہیں عمران خان کے بیچ میں اور جو ذوالفقار علی بھٹو ہے ان کے کیس میں. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جنہوں نے اپنے 5 سال کمپلیٹ کیے ہوں اپنی گورنمنٹ کے. اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سملیرٹی نظر آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دونوں جو تھے پاکستان کی ہسٹری کے ٹاپ پاپولر لیڈرز جو ذوالفقار علی بھٹو تھے اور عمران خان ہیں. اس وقت بھی عمران خان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں. اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ایک ان کا کرزما تھا، وہ ایک کرزمیٹک لیڈر تھے. اور یہی کیس ہم جو عمران خان ہے اس کے کیس میں بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک کرزمیٹک لیڈر ہیں. لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اسپیشلی یوتھ میں وہ بہت زیادہ. جو دوسری چیز ہے جو دونوں میں کامن یہ ہے وہ یہ کہ لوگوں میں پولیٹیکل ایکٹیویزم کریٹ کرنا، لوگوں کو سیاست کی طرف رجحان بڑھانا، یہ جو تھا یہ دونوں نے یہ کیا. اگر ہم ایوب خان کی بات کرتے ہیں کہ ایوب خان نے جو ڈی پولیٹیسائزنگ والی پالیسی نکالی تھی، اس پالیسی کے تحت لوگوں کو سیاست کی طرف سے کیا کیا گیا، ان کا جو رجحان تھا وہ ہٹایا گیا. انہوں نے کہا کہ سیاست میں لوگوں کو انٹرفیئر عوام کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے اس چیز کو کیا کیا تھا، لوگوں میں پولیٹیکل ایکٹیویزم کریٹ کیا تھا، لوگوں کا پولیٹکس کی طرف رجحان بڑھایا تھا. اور یہی کیس عمران خان کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئے تو انہوں نے بھی بہت زیادہ جو لوگوں کے جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ کریٹ کی. کیونکہ ہم اگر یوتھ کو دیکھتے ہیں تو ایک لارج میجورٹی ہے، زیادہ تر پاپولیشن ہے جو عمران خان کو پسند کرتی ہے. وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ عمران خان نے اپنے جس طریقے سے لوگوں کو وہ والے لوگ جن کا پولیٹکس میں کبھی انہوں نے دور دور تک سوچا بھی نہیں تھا وہ لوگ بھی انوالو ہوئے تھے پولیٹکس میں. تو یہ چیزیں ہیں جو دونوں میں کامن ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز کامن یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے امریکہ نے ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا تھا اور مجھے ہٹایا گیا. اور اسی طرح جو عمران خان ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو سائفر کا کیس اور وہ پورا طریقے سے جو لوگوں کو بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا اینڈ دیکھا کہ وہ کس طریقے کا اینڈ تھا، اور اب یہاں پہ اہم سوال یہ آتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا. آیا وہ جیل سے نکالے جائیں گے؟ آیا ان کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے یا وہ کبھی جیل سے باہر نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو عمران خان نے جو ووٹنگ اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے تھے جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کا ڈیجیٹل طریقے سے جو ووٹنگ حاصل کی، کس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے ان کے پاس نشان نہیں تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان سب کے باوجود بھی پبلک مینڈیٹ جو تھا وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو میں یا عمران خان میں کامن تھی. لیکن اب یہاں پہ اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عمران خان کا اینڈ ہے وہ کیا ہوگا. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو اینڈ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہم جس کو کہہ سکتے ہیں یا بہت ایک پاکستان کی ہسٹری کا بہت میجر ایونٹ ہے. اب عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا یہ ابھی ہم دیکھیں گے.